بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایک بہترین تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یوں تو آپ سب جانتے ہیں کہ بال انسان کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ لمبے گھنے چمکدار بال کس آنکھ کو اچھے نہیں لگتے۔ خواتین کے حوالے سے ہمیشہ ان بالوں کا تذکرہ لازمی سمجھا جاتا ہے۔ گھنے چمکدار اور خوبصورت بال ہمیشہ خوبصورتی میں اضافے کا باعث سمجھے جاتے ہیں، بال لمبے ہوں یا چھوٹے، لیکن یہ اسی وقت اچھے لگتے ہیں کہ جب ان پر توجہ دی جائے۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ہر کوئی اپنے بالوں کو جاذب نظر بنانے کی دوڑ میں نظر آتا ہے۔ آج کل شیمپو کے استعمال سے بال خراب ہو گئے ہیں، چھوٹی عمر میں ہی بال سفید ہو جاتے ہیں اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رشتہ بھی نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بال لڑکی کے کم ہیں یا چھوٹے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے بھائی، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بال گھنے کرنے اور بال گرنے اور جو گنج پن کا شکار ہیں، ان کے لیے صرف 2 ایسے عمل بتانے جا رہا ہوں، اور اس کا اتنا اچھا رزلٹ ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ آج تمام خواتین کو اور مرد حضرات سب کو تحفے کے طور پر بتاتا چلوں۔ صرف 2 ایسے عمل بتاؤں گا کہ جس کے بعد انشاءاللہ بال لمبے، گھنے اور چمکدار ہوں گے، بلکہ جن کے بال جھڑ رہے ہوں گے اور اس وجہ سے لڑکے لڑکیاں گنج پن کا شکار ہو رہے ہوں، تو پھر کبھی نہ بال گریں گے بلکہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہیئر ٹرانسپلانٹ والے خاص طور سے یہ عمل دیکھتے جائیں، انشاءاللہ نتیجہ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے عمل جو بال کی گروتھ کے لیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جسے صرف آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے کوئی سا بھی تیل لینا ہے جو آپ کے گھر پر موجود ہے۔ اگر موجود نہیں ہے تو کوئی سا بھی تیل مارکیٹ سے لے لیں، چاہے وہ ناریل کا تیل ہو، سرسوں کا تیل ہو یا زیتون کا تیل ہو، جو آپ کی سکن کو سوٹ کرے وہ آپ تیل لے لیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آئل کو ایک بوتل میں ڈال کر اس پر صرف آپ نے ڈھکنا ہٹا دینا ہے، اور اب اس بوتل کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور آپ نے پاک ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو وضو کر لیں، وضو کے بغیر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے 121 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا؟ درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، وہ اگر آپ پڑھ لیں تو بیسٹ ہے۔ اور یہ آیت جو بتانے والا ہوں، اس کو پڑھ کر آپ نے تیل پر دم کر دینا ہے۔ تو میرے بھائی، بہن، بیٹے، بیٹیاں اور مائیں، اس تیل کو مسلسل 21 دن بالوں پر لگا لیں۔ ہاں، ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں، آپ کا دم کیا ہوا تیل اگر 21 دن سے پہلے ختم ہو جائے تو آپ نے مزید اور آئل لے کر اس پر وہی آیت 121 مرتبہ دم کر کے لگانا ہے، جو آیت ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ باقی 21 دن لازمی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ہمیشہ اسی طرح کرنا چاہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بال لمبے اور گھنے کرنے کا جو میں نے 21 دن کا کورس آپ کو بتایا ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ قرآن حمید کی ایک سورت ہے، سورہ حامیم سجدہ، اس کی آیت نمبر 44، جس میں صرف اتنا ہی حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، یہ آیت کا حصہ ہے، آپ نے پڑھنا ہے 121 مرتبہ۔ تو جس دن یہ تیل لگانا شروع کرے تو آپ نے اپنے بالوں کو میجر کر لینا ہے،
اور 21 دن لگانے کے بعد بالوں کو جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ بالوں کی گروتھ ہو چکی ہوگی اور بال چمکدار، گھنے اور خوبصورت لگنے لگیں گے انشاءاللہ، اور بالوں میں خوب مضبوطی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام حاجات کو پورا فرمائے اور تمام بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے، اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔